حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے انتظار کیا رات ہونے کا، یہ خوب اندھیرا چھا جائے تو ہم گھر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آنے کا وقت اور ان کے آنے کی کیفیت دونوں کو بیان فرمایا۔ میں کہ وجاؤ اباہم، وہ اپنے ابا جی کے پاس آئے، عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ کیسے آئے؟ روتے ہوئے آئے اور عشاء کے وقت آئے۔ ان کے عشاء کے وقت آنے میں بھی ان کے پیش نظر حکمت تھی۔ وہ دو باتیں ان کے پیش نظر تھیں، ایک تو یہ کہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے تو ابا جی جو ہیں وہ ڈھونڈنے نہیں آ سکیں گے۔ اب رات کے اندھیرے میں کیسے ڈھونڈنے جائیں جی بیٹے کو، کیونکہ رات کا اندھیرا بھی ہے اور جنگلات بھی ہیں، وہاں درندے بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں ساری، تو اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں آئے، عشاء کے وقت گھر پہنچے، روتے ہوئے آئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ابا جی ڈھونڈنے نہ آئے اسے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یبکون روتے ہوئے آئے تھے وہ، کیونکہ ایک ہوتا ہے دل سے رونا اور ایک ہوتا ہے اوپر اوپر سے رونا۔ ہاں جی، جو اوپر اوپر سے رونا ہوتا ہے نا، اس سے رونے کا دکھاوا کرنا، وہ دن میں آتے تو پتہ چل جاتا یہ جناب اوپر اوپر سے رو رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں جب وہ رو رہے ہوں تو کیسے کوئی بندہ دیا جلا کے تو اس کا منہ دیکھے گا، ہاں بھی یہ سچی مچی رو رہا ہے یا اوپر اوپر سے رو رہا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے خوب اندھیرا چھانے دیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، انہوں نے کہا جا کے روئیں گے تو پھر ابا جی جو ہیں وہ کون سا اتنا غور سے دیکھیں گے ہمیں، انہیں ہمارے رونے پہ، یہ رونا بھی اس لیے تھا ان کا تاکہ ان کو یقین دلائیں کہ واقعی ہم تو بڑے دکھی ہیں، اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، بھائی کو جو ہے نا اگر تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف میں ہمارا جو ہے وہ رتی بھر ہاتھ نہیں ہے۔ اب جیسے گھر کے قریب آئے نا جی، وہیں سے رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آواز سنی تو فوراً باہر تشریف لائے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں بھی کہیں سے رونے کی آواز آئے تو فوراً لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ابا جان جو ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں تو آپ جلدی سے گھر سے باہر آئے۔ میں کیا ہوا تمہیں؟ آگے سے پھر انہوں نے وہ اپنا قصہ سنایا سارا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو، وہ اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، امام اعمش رحمہ اللہ، آپ بہت بڑے محدث تھے اور تابعی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں سے بھی ہیں جی، تابعی بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ ان کے بڑے یعنی کہ قصے مشہور ہیں اور بڑے ہی زبردست ہیں۔ تو ان کی اپنی گھر والی کے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی نوک جھوک آپ کو پتہ ہے گھروں میں ہو جاتی ہے، اس طرح ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے انہوں نے گھر والی کو کہا کہ اگر آٹا ختم ہوا نا، تو نے مجھے بتایا کہ آٹا ختم ہو گیا تو تجھے طلاقیں۔ اب وہ مائی صاحبہ سعادت مند تھیں تو انہوں نے کہا روٹی بھی بنانی ہے اور ان کو بتانا بھی نہیں ہے، تو کیا کروں؟ روٹی نہ بنی تب بھی ناراض ہوں گے، تو کیا کروں اب میں؟ وہ مائی صاحبہ جو ہے نا وہ چونکہ استاد نہیں تھی امام ابو حنیفہ کی، ان کو عرض کیا کہ بیٹے یہ معاملہ ہے، تیرے استاد نے تو قسم کھائی ہے اب طلاق کی، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرت امام اعمش رحمہ اللہ کی گھر والی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رات کو جب استاد صاحب سوئیں نا تو آپ ان کے تہبند کے ساتھ آٹے والا توڑا باندھ دیجیے گا، کیونکہ ان کو تو کہنا نہیں تھا کہ آٹا ختم ہو گئے، اب اطلاع بھی دینی تھی، روٹی بھی بنانی تھی۔ تو رات کو جب وہ سوئے ہوئے ہیں تو انہوں نے تہبند کے پلو کے ساتھ وہ توڑا باندھ دیا۔ صبح جب اٹھے پچھلی رات کو امام اعمش رحمہ اللہ تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے پوچھا، انہوں نے کہا صحیح سے بتا، ابو حنیفہ نے نسخہ بتایا تجھے؟ ہیں جی، تو یہ جو ہے ایک بار اس طرح ہوا کہ انہوں نے پھر یہی معاملہ ہوا، کسی بات پر کوئی شکر رنجی ہو گئی تو وہ مائی صاحبہ جو ہے نا وہ روٹھی ہوئی تھیں، وہ نہیں بولتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نہ بولی سویرے کی اذان تک تو تجھے طلاقیں بھائی۔ تو وہ مائی صاحبہ جو ہے نا مائی صاحبہ خاموش۔ امام اعمش رحمہ اللہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے پاس گئے، جا کے کہا یار ایسی بات ہے، تیری استادنی تو ناراض ہے، وہ بولتی نہیں، تو میں نے اس کو یہ کہا تھا، اب وہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وقت ہو فجر کا، تو میں بھی جو ہے نا اسے کہوں کہ چل بھی میری جان چھوٹی تم سے۔ اب امام اعمش رحمہ اللہ جو ہیں
ان کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی آدھی رات گزرنے کے بعد آپ نے عرض کیا اپنے استاد کو، استاد جی آپ جائیں، بے فکر ہو جائیں، کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ تو وہ چلے گئے گھر امام اعمش رحمہ اللہ، پیچھے سے اذان پڑھ دی امام ابو حنیفہ نے۔ جب اذان پڑھی تو مائی صاحبہ کہنے لگی چل بھائی تیری میری چھٹی، سامان اٹھا سامان اپنا اکٹھا کرنے لگیں۔ تو امام اعمش رحمہ اللہ آئے جناب اپنے شاگرد کے پاس، کہ ابو حنیفہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا معاملہ، وہ تو اذان ہو گئی، وہ تو سامان سمیٹ کے جا رہی ہے۔ اس نے کہا استاد جی ٹائم تو دیکھیں، ہیں جی میں نے تو ویسے اذان پڑھی تھی تاکہ بول پڑے استادنی، ہیں جی وہ استادنی بول پڑی جناب، وہ معاملہ سارا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ اماں آپ کدھر جا رہی ہیں، ابھی تو فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوا، آپ نے استاد صاحب نے تو فجر کی اذان کی قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک اگر نہ بولی تو پھر اس پر معاملہ کیا تھا، تو ابھی تو اذان ہی ٹائم ہی نہیں ہوا فجر کا، ہم نے تو ویسے اذان پڑھی تھی آپ کو بلانے کے لیے تاکہ آپ کا گھر بچ جائے، ہیں جی۔ اس طرح کی سکیمیں جو ہے نا وہ نکالنی چاہیے جس سے لوگوں کے گھر بچ جائیں۔ اسی طرح فیصل آباد کا ایک قصہ ہے کہ بندے نے 2 رکھی ہوئی تھیں شیرنیاں گھر میں، مطلب 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، ایک نیچے والے منزل میں رہتی تھی، ایک اوپر والی منزل میں رہتی تھی۔ اب وہ چڑھا سیڑھیوں پہ، ان کا کوئی وقت ہوگا بھی اتنے وقت میں اس کے پاس رہے گا، اتنے وقت میں اس کے پاس رہے گا، جو لاڈلی ہوگی اس کی طرف جانے لگا وہ۔ اب وہ سیڑھی میں پہنچا تھا، درمیان میں لکڑی کی سیڑھی تھی، درمیان میں کھڑا ہوا ہے، دوسری نے دیکھ لیا۔ اب وہ کہے کہ اوپر آؤ، وہ کہے کہ نیچے آؤ، اوپر کیوں جا رہے ہو تم؟ اسی بات پہ ان کی آپس میں مسئلہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کہا میں اوپر گیا تو اوپر والی کو طلاق، نیچے آیا تو نیچے والی کو طلاق۔ اب دونوں میں سے ایک جاتی ہے، اب پھنس گیا مسئلہ کہ کیا کریں، اب وہ وہیں سیڑھیوں پہ لٹکا ہوا ہے۔ ایک بندے کو بھیجا گیا، فوراً سے پہلے انہوں نے کہا کہ جا کے علماء سے پوچھیں کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہیں بھی نہ جائے، سیڑھیوں میں بیٹھ رہے کو دھکا مار کے اس کو نیچے گرا دے، ہڈی پسلی ٹوٹے گی نا، چلو جان تو بچ جائے گی اس کی، نہیں سمجھ آئی، بیوی تو بچ جائے گی نا اس کی، ہڈی پسلی ٹوٹے گی، وہ آرام آ جائے گا اس کو۔ خیر اتنی سیڑھی اونچی نہیں تھی، بندے نے جناب نیچے گرایا اس کو، تو بیوی بھی بچ گئی، وہ خود بھی بچ گیا، ہیں جی۔ تو اس طرح کر کے کوشش کرنی چاہیے بندہ مومن کو۔ علماء اور مفتیان جو ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے گھر بچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو گھر اجاڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ 3 طلاقیں دے کے بھاگے بھاگے آتے ہیں، جو ہم نے جی طلاق دے دی ہے، کتنی دی ہیں ہم نے، اتنی 3 طلاقیں دی ہیں، تو پھر جی اب کیا کیا جائے؟ اب کچھ صورت نکالیں جی نکلنے کی باہر، ہاں جی۔ اب صورت کون سی نکلے بھی؟ راستے تو آپ نے خود ہی مسدود کر دی، آپ نے کوئی کنارہ چھوڑا ہی نہیں بچنے کا، ہیں جی۔ پھر جائیں گے کسی ایسے بندے کے پاس، وہ لوگ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تیاری پکڑ کے، وہ کہتے ہیں جی ایک دیگ آپ ہمارے مدرسے میں دے دو تو بیوی آپ کے لیے حلال ہے، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب آپ ہمیں ایسے لمبے پینڈے میں ڈالنے لگے تھے، صرف ایک دیگ بریانی کی اور ہمارا گھر بچ گیا ہے، بتائیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جناب کس کام میں مصروف ہو گئے ہیں، پوری زندگی کے لیے جناب وہ منہ کالا کرتے رہیں گے اور گھر بیٹھ کے کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے عالم، ان سے کسی نے کہا جا کے وہ جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ میں نے کہا ایسے تو ہوتے نہیں ہے، کئی بار لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں طلاق دے دی اور وہ غصے میں دے دی، غصے میں طلاق ہوتی ہے، غصے میں کبھی ایسے تو نہیں ہوا بندہ گھر میں ہے اور اچھے کھانے بنے ہوئے ہوں، ہاں جی، ہر چیز جو ہے بالکل ایسے تیار ہو، اس کے لیے بستر لگا ہوا اور اے سی چلا کے کمرہ ٹھنڈا کر دیا، وہ آگے کہے جی پروین میں تجھ سے بڑا راضی ہوں لہذا تجھے 3 طلاقیں۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بزرگ رحمہ اللہ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت طلاق جو ہے نا غصے میں دی ہے، انہوں نے فرمایا بیٹا بات سنو، نکاح ہمیشہ خوشی میں ہوتا ہے، طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا نا بھی غصے میں نکاح کر لیا ہے، طلاق ہی غصے میں ہوتی ہے، نکاح غصے میں نہیں ہوتا، نکاح خوشی میں ہوتا ہے اور طلاق غصے میں ہوتی ہے۔ تو بھئی طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ جب غصہ آ گیا تو طلاق دے دی، تو یہ تو عذر ہی نامسموع ہے، غیر معقول ہے۔ اس لیے اس طرح کی بات نہ کرنی چاہیے، نہ سننی چاہیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام اعمش رحمہ اللہ جو ہیں آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ پڑھا ہے نا عشاء کے وقت آنے والا، رونے والوں پر بھی مجھے جلدی اعتماد نہیں آتا، اب رونے والوں پر بھی جلدی اعتماد نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک اور بات ہے۔ یہ تو قصہ ہوگا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، ایک اور قصہ ہے، وہ تو رات دن آپ دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے رسوخ کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے ایسے سمجھیں کہ کھلے لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جو آپ کو خط بھیجنے والے تھے، نہیں سمجھ آیا؟
امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی شہید کیا تھا جنہوں نے خط بھیجے تھے، اور جنہوں نے خط بھیجے تھے انہوں نے شہید کیا تھا، جنہوں نے شہید کیا وہی لوگ تھے بعد میں جناب آپ کے لیے رونے پیٹنے والے ہیں۔ جس طرح امام حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہوا، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی، کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد اس قمیض کو کسی جانور کا خون لگا دیا، خون لگانے کے بعد لے کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور روتے ہوئے آئے، قمیض بھی اٹھائی ہوئی ہے، خون بھی لگایا ہوا ہے اور رو بھی رہے ہیں۔ یہی حال کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہیں جی، خود گھوڑا تیار کریں گے، سارا کچھ اس کو کس دیں گے، بعد میں تیر ٹھوک دیں گے، آنکھوں میں مرچ ڈال دیں گے، پھر رونا شروع کر دیں گے۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، میں کہ عشاء کا وقت ہوا تو یہ روتے پیٹتے سارے پہنچائے۔ جی یہی حال کیا انہوں نے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج کر کے بلایا، ہیں جی، بلانے کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا۔ جی یزید کے ساتھ بھی ملنے والے یہی لوگ تھے، اور جو دوسرے ابن زیاد ہے یا شمر ہے، خولی ہے، جتنے بھی ذلیل لوگ تھے اس طرح کے، ان کا ساتھ دینے والے بھی یہی لوگ تھے، ہیں جی، ایک دم سے ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان کے ساتھ ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کے پورے خانوادے کو وہاں شہید کر دیا، جی، سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور باقی بی بی صاحبوں کے، ہیں جی، سب کے ساتھ یہی حال کیے انہوں نے۔ آج رو بھی وہی رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اور ان کے رونے کی ٹائم لیمٹ جو ہے نا وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 کو شہید ہو رہے ہیں شام کو، ہیں جی، اور باقیوں کو دکھ جو ہے نا وہ آپ کی شہادت کے بعد ہو رہا ہے، ان کا دکھ عین جب 10 محرم کی شام آتی ہے ان کا دکھ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ یکم سے رونا شروع کرتے ہیں، 10 کو ختم کر دیتے ہیں، پھر پورا بیچ میں 1 مہینہ 40 دن سکون کیا، اس کے بعد پھر داتا صاحب رحمہ اللہ کے عرس والے دن پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں، تو یہ تعزیہ اٹھانا نا، یہ تعزیہ یہ یہیں سے نکلا ہے۔ تعزیہ کی تاریخ کو نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، یعنی کہ خون والی قمیض اٹھائی ہوئی ہے اور لے کر کے آ رہے ہیں جناب۔ یہاں بھی یہی کرتے ہیں، اب تو خیر کربلا میں یہ ہونے لگ گیا وہاں، ہیں جی، ایک بچہ نعوذ باللہ من ذالک، چھوٹا سا بچہ، اس کے جسم میں اوپر سے دکھایا ہوتا ہے کہ تیر لگے ہوئے ہیں سارے، اور اس کو لے کر کے آ رہے ہیں، یہ جناب کون ہے؟ یہ حضرت علی اکبر ہیں، یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہیں، یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں ہیں۔ بتائیں، یہ ہمارے ملتان کے علاقے میں بھی اسی طرح کرتے تھے، اب تو خیر پتہ نہیں کرتے یا نہیں کرتے، لیکن یہ چھوڑتے کہاں ہیں۔ یہ کو بندہ لے کے آتے تھے 10 محرم کو، ایسا بندہ شام کے وقت نا، جس کو جناب وہ لباس پہناتے تھے عربی طرز کا، بڑے والا توپ وہ پہنا دیا، سر پہ جناب چادر رکھ دی سبز رنگ کی، اور اس سے پھر پوچھتے تھے جناب تو صحیح سے بتا تو کہاں سے آیا ہے۔ وہ ایک بار ایک پٹھان کو پکڑ لیا، وہ پٹھان وہ مٹی کی دیوانیں بناتے تھے نا، اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا یار آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اس نے کہا اتنے پیسے تو ہم مہینے میں کماتے ہیں، اگر ایک دن میں آپ دے دو تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے بس یہ کہنا ہے کہ میں کربلا سے آیا ہوں، آگے ہم خود سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اونٹ پہ بٹھا کے اس کو لے کے آئے، جیسے وہ پہنچا تو اس کو پھر وہ چونکہ ملتان کے لوگ سرائکی تھے، وہ کہنے لگے تکو امام علی مقام دی قسم ہے، مولا علی دی قسم ہے، تکو علی اصغر دی قسم ہے، صحیح دس کربلا چو ہیں۔ وہ پٹھان کہنے لگا اگر اتنی قسموں کی بات ہے تو ہم تو بھائی پشاور سے آیا ہے، ہم کربلا سے نہیں آیا۔ ابھی میں پٹھان ضرور ہوں، بھوک ضرور لگی ہے مجھے، لیکن اتنی قسمیں میں جھوٹی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ مان گئے جی بالکل، اس نے کہا نہیں میں تو بھائی پشاور سے آیا ہوں۔ تو اس طرح کر کے یہ تعزیے والے جو ہے نا عموماً اس طرح کے وہ کرتے ہیں، صرف لوگوں کے دکھ جو ہے نا وہ تازہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو رلانے کے لیے۔ جی ذاکرین کے تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو خود رونا نہیں آتا، بس ایسے دھاڑ کریں گے وہ آگے لوگوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ جی ان کا رونا جو ہے نا وہ جیسا بھی ہو، لیکن لوگوں کی سچی مچی چیخیں نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، میں کہ وہ آئے اپنے ابا جی کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام باہر تشریف لائے تو
انہوں نے میں کہ ہاں بھائی کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہے ہو سارے؟ انہوں نے کہا یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، وہی ہوا جس کا آپ کو خدشہ تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا میں کہ مجھے ڈر ہے، لیحزننی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم آگے چلے جاؤ اور بھیڑیا آ کے میرے بیٹے کو کھا جائے۔ انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کے ابا جی یعنی یعقوب علیہ السلام کے اسی خدشے پر اپنی پوری سکیم کی بنیاد رکھی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے پھر پورا قصہ وہیں سے لیا ہے جی، وہیں سے آگے اپنا قصہ گھڑا۔ وہ کہنے کیا لگے، انہوں نے کہا ابا جی نستبقو، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے آپس میں، وترکنا یوسف عند متاعنا، یہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا یوسف، تو ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا، ہمارے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، باقی چیزیں پڑی ہوئی تھی کھانے پینے کی جو پکنک کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، تو وہ وہیں بیٹھ گیا سامان کے پاس، تو بس ہم تو آگے چلے گئے دوڑ لگاتے لگاتے، فأکلہ الذئب، پیچھے سے بھیڑیا آیا، اس نے آگے کھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، ابا جی یہ بھی ہمیں پتہ ہے آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہوگا، آپ نے ماننی نہیں ہے ہماری بات، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سارے صادق ہیں، اگرچہ ہم سارے سچے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اگرچہ ہم سارے سچ بول رہے ہیں، سچ سے کام لے رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے۔ اب دیکھیں رو بھی رہے ہیں جی، قمیض بھی اٹھائی ہوئی ہے، قمیض جناب یوسف علیہ السلام کی پکڑاتے جناب یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام نے جیسے وہ قمیض دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے خون تو لگا ہوا تھا، آپ تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے خون کسی جانور کا لگائے تھے، انسان کے جانور میں اور جانور کے انسان کے خون میں اور جانور کے خون میں فرق تو ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ یہ پہچان سکتا ہے یار یہ انسان کا خون ہے یہ جانور کا خون ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ابا جان جو ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھتے پہچان گئے کہ یہ خون تو اس کا نہیں ہے جی، فوراً سے پہلے آپ نے فرمایا کہ قمیض کو جب دیکھا قمیض ساری کے ساری بالکل صحیح سلامت ہے، آپ نے میں بھی بھیڑیا بڑا سیاںا تھا، بڑا سمجھدار تھا بھیڑیا، جس نے جناب میرے بیٹے کو تو کھا لیا قمیض کے اندر سے نکال کے، لیکن اس کی قمیض کو کچھ نہیں کہا، بڑا باادب ہے بھائی، کہ کہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض نہ پھٹ جائے، اس کے دھاگے نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں، قمیض کا ادب کیا اس نے، لیکن میرے بیٹے کا خیال نہیں کیا اس نے۔ اور جناب وہ ساتھ ایک بھیڑیے بھی پکڑ کے لائے تھے جنگل سے، ہاں جی، آگے کہا کہ یہ ہے جی بھیڑیا جس نے کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے اس وقت اس بھیڑیے کو قوت گویائی بخشی۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ جی بھیڑیے جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضور میں نے تو دیکھا تک نہیں ہے آپ کے بیٹے کو، میں نے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں ہے، میں نے کیسے کھا لیا آپ کے بیٹے کو؟ ہاں جی، اب نے میں تو رہتا کہاں پہ، کون سا علاقہ ہے تیرا؟ اب وہ بھیڑیے دیکھیں، اس نے کہا جی میں دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، میں تو مسافر تھا، یہاں علاقے میں آپ کے علاقے میں اسی جنگل میں میرا ایک رشتہ دار بھیڑیا رہتا ہے، میں تو اس کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ بھیڑیا کہتا ہے میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے میں اب تیرا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اگلی بات سنیں، اس نے کہا اب میں اس علاقے میں رہوں گا بھی نہیں کبھی، پہلے میں اس ارادے کے ساتھ آیا تھا یہاں رہوں گا۔ اس نے کہا اب میرے پہ الزام لگ چکا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے کھایا ہے۔ اس نے کہا جہاں پہ ایسے الزام لگیں اور وہ جھوٹے الزام لگیں، رب تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ دشمنی کے، اس نے کہا وہ علاقہ بھلا رہنے کا ہے؟ اندازہ لگا، یہ بھیڑیے نے کہا تھا ہیں جی۔ باقی جو اس بھیڑیے نے بات کی تھی، جو آج کل کے بھیڑیے بھی بات کرتے ہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے کھایا ہو یوسف علیہ السلام کو میں 14ویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں، یہ صرف آج کے بھیڑیے بات کرتے ہیں، اس بھیڑیے نے بات نہیں کی تھی، یہ اس بھیڑیے کی بات نہیں ہے، یہ موجودہ دور کے جو بگھیاڑ ہیں نا وہ صرف یہی بات کرتے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دادا صاحب رحمہ اللہ مزار شریف پہ ایک پیر بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی بات کر رہا تھا، کہنے لگا جی وہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کہا تھا کہ میں نے اگر کھایا تو 14ویں صدی کے مولوی میں سے ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ بھیڑیے تو آج بھی کہہ رہا ہے، پیر کو سمجھ آ گیا، مریدوں کو سمجھ آئے، مرید کہنے لگے سبحان اللہ۔ جی پیر کے جو نا ماتھے پہ بال آ گیا، اس نے کہا لو جی اس نے مجھے بھیڑیا کہہ دیا ہے۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا اب یوسف علیہ السلام کے اور آج کے 1400 سال، ابھی تک 1400 سال نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ دیکھیں یار، یوسف علیہ السلام ہیں، پھر ان کی اولاد میں یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بعض روایت کے مطابق 4000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور بعض روایات میں
اس سے بھی زیادہ کئی گنا 70,000 تک کی روایت ملتی ہے کہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. کیا خیال ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سارے صرف 1400 سال میں آ گئے ہیں؟ یہ 1400 سال جو تم شمار کر رہے ہو یہ تو آقا علیہ السلام کی وصال شریف کے بعد کی 1400 سال ہیں. تو اس بھیڑیے نے کیا کہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد جو 1400 سال آئیں گے وہ. اور میں نے کہا یہ دیکھو دوسری بات سنو، اب یہ 14ویں صدی نہیں چل رہی ہے، 15ویں چل رہی ہے. کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں چل رہی ہے. اگر آپ کہتے بھی ہیں نا کہ وہ بھیڑیے ہیں، مولوی جو ہے نا وہ بھیڑیے اسے بھی گئے گزرے ہیں، تو میں نے کہا وہ وہی مولوی ہیں جنہوں نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھایا تھا. کہ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جس بندے کے ابے کا نکاح جو ہے وہ ایسا مولوی پڑھایا جو بھیڑیے سے بدتر ہو، تو اس کے نکاح کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا ہوگا وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہوگا. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں جی، وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہوگا نا. یار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امت کے علماء کے لیے، اتنے حضور نے فضائل بیان فرمائے. ہمارے علماء بڑے اجلہ بزرگ تابعین فرماتے ہیں اس جہان کے اندر تو انسان ہیں ہی علماء. کہتے ہیں اگر علماء نہ ہوں تو انسانیت ہی ختم ہو جائے. ان لوگوں کو انسانیت پر قائم رکھنے والے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھانے والے یہ تو علماء ہی ہیں. اب ان کا ہی بندہ دشمن ہو جائے، ان کے بندہ مخالف ہو جائے، ان کے لیے ایسے ایسے جملے کسے، تو پھر بتائیں. ایک بندہ ایسے کہنے لگا مولوی تو جناب بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں. اس نے کہا تھا بھیڑیے نے، میں نے کہا تجھے بھیڑی کی بات سمجھ آ گئی، تجھے امام الانبیاء کی بات سمجھ نہیں آئی؟ ایسا کمینہ بندہ ہے تو، یار شرم نہیں ہے تیرے میں؟ میں نے کہا ہاں بالکل ایسی ہو سکتی تیری بات جو ہے نا، ہم بطور برسبیل تنزل ہم مان سکتے ہیں، کیونکہ جس مولوی کا نکاح پڑھایا ہوا تو پیدا ہوا ہے تو بتائیں وہ مولوی ایسا ہی ہوگا، پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ اکبر کبیرہ. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انہوں نے کہا جی وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے باور نہیں کرنا. اللہ اکبر. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، وہ لائے یعقوب علیہ السلام کے پاس جھوٹا خون لگا کے. قمیص سچی تھی، خون جھوٹا تھا. قمیص سچی ہے، وہ واقعی یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن خون جھوٹا تھا، وہ لے کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، قربان جائیں. قرآن کی عظمت اور شان پر قرآن کیسے بیان کرتا ہے، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو کیسے لوگوں کے سامنے لاتا ہے. اور دوسری طرف تلمود ہے اور بائبل ہے، اس کے بھی آپ بیان سنیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک، یہ بائبل کا بیان سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کئی سالوں تک، جیسے پتہ چلا نا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام جو کئی سالوں تک ماتم کرتے رہے، پیٹتے رہے. بتائیں. اور یہ تلمود کا بیان کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جیسے سنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے زمین پر. کہتے ہیں بس کئی عرصہ تک جو ہے نا ایسے پڑے رہے، اس کے بعد پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی بات کو ایسے کر رہے ہیں، ان کو ایسے بنا کے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عام سا انسان ہو بندہ، یعنی یعقوب علیہ السلام. لیکن قرآن نے جو بیان کیا ہے ان کی شان پیغمبری کے مطابق بیان کیا ہے. قرآن نے فرمایا جی دیکھیں، آپ نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا خون بھی دیکھ چکے تھے جی، اور ان کی باقی ساری سکیم بھی سمجھ چکے تھے. اور رب تعالیٰ کا جو وعدہ تھا خواب دکھانے کے بعد کہ ایک مقام آئے گا، یعقوب علیہ السلام کو عظمت اور شان حاصل ہوگی، اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تھا. آپ نے میں دیکھو بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارے کا سارا تمہارے دلوں نے یہ واقعہ گھڑ لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. بھیڑیا میرے بیٹے کو نہیں کھا سکتا، اور وہ بھی یوسف کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا، وہ اس کا جو رویا ہے وہ من المبشرات ہے، من المبشرات ہے، وہ خوشخبری ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا نہیں ہو سکتا. بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے خود گھڑ لیا قصہ، پوری سکیم تم نے تیار کی ہے اور آگے مجھے سنا دی ہے. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فصبر جمیل، میں سونا صبر کروں گا رب کی بارگاہ میں. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ملا نہیں دیتا میرے بیٹے کو. جی میں صبر کروں گا. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. میں صبر وہ ہوتا ہے کہ جناب واویلا مچانے سے بھی پہلے، جیسے بات پہنچے فوراً خاموش، کوئی ایک لفظ نہ نکلے زبان سے. رب تبارک و تعالیٰ تو ان کے صبر کو جمیل فرما رہا ہے، اور تو کہے کہ جناب وہ ایسے ایسے کرتے رہے ہیں.
جہاں جیسے یہودی اور نصرانی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کو، اسی طرح کی طبیعت یہ والے جو ہے نا، یہ تعزیے والے، یہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، کہ وہ بھی جناب ماتم کرتے رہے تو وہ بھی یہ بھی کیا، وہ بھی یہ کیا، وہ بھی وہ کیا، حالانکہ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے گی اس پر جو تم باتیں بنا رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، وہی مددگار ہے، وہی مستعان ہے، ہم مستعین ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان کو، تو پھر سارے کے سارے وہ خاموش ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، وہ قمیض والے معاملے پہ چپ ہو گئے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بھیڑیا بڑا سیاںا ہے، جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن قمیض کو کچھ نہیں کیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔